بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے امریکن لٹریچر کی آؤٹ لائن کا ڈسکشن. یہ جو آؤٹ لائن ہے یا یہ جو ماڈیول ہے یہ 7 سیمسٹر میں آپ کو ملے گا. اس کا کورس کوڈ ہے ENG.405 اور BS انگلش کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ امریکن لٹریچر کا کورس لازمی اپنے سینئر ایئر کے اندر پڑھتے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے آؤٹ لائن کو تھورلی ڈسکس کرنا ہے, کیسے سوال آ سکتے ہیں اور آپ ان کے کیسے جواب دے سکتے ہیں, اس پہ ڈسکشن کرنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکیں. امریکن لٹریچر کی جب آپ آؤٹ لائن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز ہی انہوں نے انکلوڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ آؤٹ لائن کو دیکھیں, ناول, پوئٹری, ڈرامہ اور شارٹ سٹوری, چاروں چیزیں امپورٹنٹ جو لٹریچر کے اندر ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل کلچرل پروگریس آپ نے لازمی دیکھنی ہے, آتھر کا ریلیشن دیکھنا ہے, تھیمز دیکھنی ہے, ڈسٹنکٹیو فیچر کوئی ہیں تو وہ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا کمپیریٹیو اسٹڈی رکھیں کیونکہ پیچھے آپ نے برٹش لٹریچر پڑھا ہوتا ہے اور یہ امریکن لٹریچر ہے, تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اس کے اندر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ رائٹر کے اوپر فوکس کریں, ہسٹوریکلی کلچرلی اس کو دیکھیں اور امریکن لٹریچر کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے اینالائز کرنا ہے اور کانٹیکسچوئلائزیشن کے تھرو اس کو پڑھنا ہے. اس کے اندر جتنی بھی تھیمز ہیں وہ پڑھیں, لٹریری فارمز اس کے اندر ہیں وہ پڑھیں, فنکشن پڑھیں, اور اگر کوئی لٹریری تھیوری آ جاتی ہے تو اس کو اپلائی کریں گیون ٹیکسٹ کے اوپر انالیسس کر کے. یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ انالیسس کریں آپ ٹیکسٹ کا. جب ہم آؤٹ لائن پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں 1 ناول اور 2 ڈرامہ ملتے ہیں, یعنی کہ یہ جو ہیں یہ 3 کتابیں ہیں. یعنی کہ ایک ناول اور ڈرامہ کے اندر سے کوئی بھی لانگ کوشچن آپ کا لازمی بنے گا. اکثر جو یہ اسکارلیٹ لیٹر ہے نیتھیلین ہیتھرون کا یہ اس کے جو نوٹس ہیں آپ کو میری ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ڈیتھ آف سیلز مین ہے اور لانگ جرنی ہے, یہ ان کا بھی ایک سوال, ان میں سے ایک سوال آئے گا اور ایک سوال آئے گا ناول میں سے. آپ اگر ڈرامہ تیار کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کو تیار کریں گے, اگر آپ ناول تیار کر رہے ہیں تو آپ ان کو کریں گے. اس کے بعد پوئٹری جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسٹینسو ہے, عام پوئٹری سے مختلف ہے. سانگ آف مائی سیلف جو ہے یہ بہت لمبی پوئم ہے اور اس کے اندر آپ کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کون سے سیکشن پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ ایملی ڈکنسن کی کوئی بھی 2 پوئم آ سکتی ہیں. اوور آل آپ نے پوئٹری کا پیٹرن پڑھنا, یعنی کہ سانگ آف مائی سیلف کی لائنز تو انہوں نے بتا دی ہیں, والٹ وٹمن کا انٹروڈکشن پڑھنا ہے, ایملی ڈکنسن کا, ایڈگر ایلن پو اور رابرٹ فراسٹ پڑھنا ہے. اب ان کی کوئی بھی 2 پوئمز یا کے اندر سے, یعنی کہ جو بھی مشہور ہوں, اس کی باقاعدہ کتاب آتی ہے امریکن لٹریچر کی, وہ آپ کو مل جائے گی. اب کوئی بھی 2 پوئم ہو سکتی ہے, آپ کو کیسے ملے گی؟ آپ نے یہ جو رائٹر ہے نا اس کا نیم کاپی کرنا ہے, ان تینوں کا آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس کو میری ویب سائٹ پہ آ کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. جب آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ریپرزینٹیٹیو پوئمز ہیں ان کے نیم بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں اور جو اکثر آتی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور رائٹر جیسے رابرٹ فراسٹ ہے, اس کی پوئم چاہیے جو کہ مشہور ترین پوئم ہے. ریپرزینٹیٹیو پوئمز وہ ہوتی ہیں جو مشہور ترین ہوتی ہیں. اگین آپ نے آ کے رابرٹ فراسٹ لکھنا ہے اور ان کی جو پوئمز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی جو کہ پوچھ لی جاتی ہیں, جو کہ پیپر میں آ جاتی ہیں, اور آپ نے یہ پڑھ کے جانی ہے. یعنی کہ ان کو اس طرح پڑھ کے جائیں کہ ویڈیو آپ تیار کر کے جائیں. پوئم کا جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ناول اور ڈرامہ کا ہو گیا. اب شارٹ سٹوری, شارٹ سٹوری کے اندر سے بھی ایک لانگ سوال لازمی آتا ہے جس میں ڈارک براؤن ڈاگ آ سکتا ہے. ڈارک براؤن ڈاگ جو ہے اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی لٹریری تھیوری اپلائی کی ہوئی ہے, جیسے سائیکو انالیسس کی, فیمنزم ہو گئی, یا پھر آپ کہہ لیں کہ پیٹریارکی ہو گئی, کوئی بھی آپ اپلائی کر سکتے. پھر ایوز ڈائری بھی مارک ٹوین کی امپورٹنٹ ہے, اس میں سے بھی ایک لانگ سوال آتا ہے. ایک لانگ سوال آپ کا ناول, ایک ڈرامہ, ایک شارٹ سٹوری سے آئے گا اور 2 لانگ سوال آپ کے پوئٹری سے آئیں گے. پوئٹری کو حل کرنے کا باقاعدہ طریقہ ہے. جب آپ ان کی پوئمز پڑھ لیں گے تو پوئم کا کریٹیکل انالیسس آپ نے تیار کر کے جانا ہے, جس میں تھیم, فنکشن, سیٹنگ, سٹائل, پیٹرن, میٹر, رائم, ردھم, لائن بائی لائن انالیسس, سمری, اور کوئی بھی لٹریری تھیوری اپلائی ہو سکتی ہے کسی بھی پوئم کے اوپر. وہ پوئم کا نام جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح ویب سائٹ پہ سے لے سکتے ہیں کہ جیسے پیسچر جو ہے وہ آ سکتی ہے, مینڈنگ وال رابرٹ فراسٹ کی لازمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ٹیچر اسٹاپنگ بائی ووڈز آ جاتی ہے تو ٹیچر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ والی پوئم امپورٹنٹ ہے تو وہ تیار کر کے جانی ہے کیونکہ وہ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ریکمنڈیڈ بک ہیں. اب تھوڑا سا پاس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں. اگین آپ نے میری ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اور اس کے اندر آپ نے 7 سیمسٹر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم 7 سیمسٹر کے پاس پیپر امریکن لٹریچر کے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو یہاں پہ آپ جب نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ پیپر مل جائے گا. لٹریچر کا پیپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا بلر ہے, کوشش کرتی ہوں میں آپ کو پڑھ کے سنانے کی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسکس دا اسکارلیٹ لیٹر ایز اے ٹیل آف ہیومن فیڈرٹی اینڈ سورو. یہ ایک لانگ سوال آیا ہوا ہے 12 مارکس کا. اس کے بعد پوچھا ہوا ہے کہ کریٹیکلی ایویلویٹ ایملی ڈکنسن پوئم بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ. اس کے بعد ہے ڈسکس دا ڈیتھ آف سیلز مین ایز اے ماڈرن
मॉडर्न ट्रेजेडी, इसके बाद है गिव द एनालिसिस ऑफ डार्क बाउंड रॉन्ग। अगेन अगर आप ड्रामा छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें कर लेते हैं तो आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर चॉइस नहीं आती तो आपने सारा पढ़ के जाना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना। जब भी कोई पोइम का पेपर आता है ना, कोई भी किसी भी किस्म का पोइम आता है, तो आप सबसे पहले अगर राइटर का नेम यूज़ किया हुआ है तो उसका इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा, और अगर लाइन्स दी हुई हैं तो आप इंट्रोडक्शन नहीं देते राइटर का। अगर लाइन नहीं दी हुई, समरी पूछी हुई है, स्टोरी या थीम पूछी हुई है, तो राइटर का डिस्कशन आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर थोड़ा सा पोइम का हिस्ट्री बैकग्राउंड देंगे, पोइम का स्टाइल, स्ट्रक्चर, मीटर देंगे, और फिर क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आप थीम्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। इसी तरह अगर लाइंस आ जाती हैं तो आपने क्या करना है कि लाइन के पहला जो आपका से पैराग्राफ होगा ना आंसर लिखने वाला, उसके अंदर आप सारी पोइम की समरी जितनी छोटी करके लिख सकते हैं लिखेंगे, और फिर यानी कि 8 लाइनों की आपने लिखनी है। उसके बाद आप पोइम की जो पहली लाइन है उसका एनालिसिस शुरू करेंगे पहले लफ्ज़ से, और जितनी भी लाइनें दी हुई होंगी लफ्ज़ ब लफ्ज़, उनके डबल मीनिंग, उनके सिंगल मीनिंग, उनमें कोई लिटरेरी डिवाइस, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस यूज़ की है, वो इमिडिएट कंसेंट यहाँ क्या कहना चाहती हैं, वो हर चीज़ आपने बतानी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल आपका है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।